امام علیہ السلام کے قبلہ توجہ کیجئے گا، میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کے یعنی ہمارے چوتھے امام کے مشہور ترین القابات میں سے قبلہ دو لقب بڑے مشہور ہیں، ایک ہے سید الساجدین اور ایک ہے زین العابدین۔ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا بھائی جان۔ ایک ہے سید الساجدین اور ایک ہے بھائی جان زین العابدین۔ کیا مطلب؟ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار، اور زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ امام کے جو یہ القابات ہیں یہ اتنے مشہور ہیں کہ بہت سے ہمارے مومنین اور مومنین کے بچے کہ جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، اکثریت کو امام کے یعنی چوتھے امام کے نام کا نہیں پتہ، القابات ہی کو نام سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر پوچھا جائے چوتھے امام کا نام کیا ہے تو کہیں گے سید سجاد، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ امام کا نام کیا ہے؟ کہیں گے سید الساجدین، یہ بھی لقب ہے۔ نام کیا ہے؟ پوچھیں گے زین العابدین، یہ بھی نام نہیں ہے، یہ ہے لقب۔ چوتھے امام کا نام ہے علی۔ نہیں میرا ساتھ دے تو میں جملہ ہدیہ کروں۔ آپ چپ کر گئے بھائی، نیاز کھائی ہوئی ہے، تھوڑا سا بولیں۔ چوتھے امام کا نام ہے علی ابن الحسین، ٹھیک ہے؟ یہ آل محمد کے گھرانے کا دوسرا علی ہے۔ پہلے علی ابن ابی طالب اور دوسرے علی ابن الحسین۔ آپ نے غور نہیں کیا، شاید آپ تھکے ہوئے ہیں، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ جب اہل بیت کا قافلہ، بھائی جان میری طرف دیکھیے گا، بھائی میری طرف دیکھو، جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، خدا اس پہ لعنت کرے، میرا ساتھ دیجئے گا، تو شمر ملعون نے، خدا اس پر بھی لعنت کرے، اس نے شہدائے کربلا کی فہرست یزید کو دی، شمر نے، کہ یہ مقتولین کربلا ہیں کہ جنہیں ہم نے قتل کیا۔ اس نے فہرست کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے پاس رکھا۔ میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اس فہرست کو اپنے پاس رکھ لیا یزید نے، اور پھر شمر سے پوچھتا ہے کہ یہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ جب اس ملعون نے تخت پر بیٹھے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو شمر کہتا ہے یہ علی ابن الحسین ہے، یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ یہ حسین کا بیٹا، قبلہ توجہ چاہیے، علی ہے۔ اس نے جب سنا کہ یہ علی ہے، میری طرف دیکھے گا، اس نے وہ جو فہرست دیکھی تھی اسے پھر اٹھایا اور اسے پھر پڑھا۔ پوچھتا ہے اے شمر، یہ فہرست میں 2 علی ابن الحسین لکھے ہوئے ہیں جو کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں، کربلا کے مقتولین میں ان کے نزدیک شامل ہے۔ کون؟ ایک علی اکبر، سار اٹھانا جی، اور دوسرے حضرت علی اصغر، ٹھیک ہے؟ ایک علی اکبر علیہ السلام ابن الحسین، ایک علی اصغر علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے شمر سے کہ وہ جو کربلا میں حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے ان کے نام بھی علی تھے؟ نہیں آپ تھکے۔ اور یہ جو قیدی ہے اس کا نام بھی علی ہے؟ کہا وہ بھی علی تھے؟
بھائی جان بڑی پیاری بات میں کرنے لگا ہوں، میری ساری تقریر بھول جائیں، جملے کو یاد رکھیں. کہا وہ بھی علی تھے، یہ بھی علی ہیں. جب یہ شمر نے کہا، اب یزید امام کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے، اے قیدی، بھائی جان توجہ کیجئے گا، کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں آتا تھا؟ سارے بیٹوں کا نام علی رکھا. نہیں آپ تھکے ہوئے، میں کیا کروں. اللہ اکبر، سلامت رہیں جی. قبلہ توجہ کیجئے گا، یہ ملعون کہتا ہے کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں آتا تھا کہ سارے بیٹوں کے نام علی رکھے. اور یہ بات ذہن میں رہے، امام حسین علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی، اور جتنی بیٹیاں تھیں سب کا نام فاطمہ. مولا آپ کو زندگی دے. جب یہ جملہ کہا، اب امام نے اگرچہ گردن میں توق تھا پھر بھی سر اٹھایا اور یزید کی طرف دیکھ کے کہا، او یزید، میرا باپ یہ کہتا تھا، اللہ کرے آپ تک جملہ پہنچ جائے، یعنی امام حسین میرے باپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا. نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں، میرا ساتھ دے. امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں 100 کا نام علی رکھتا. یہ شمر کہتا ہے کیوں؟ خدا کی قسم اب جملہ سنیے. امام فرماتے اس لیے کہ تو اور تیرا باپ جس نام کو مٹانا چاہتے تھے جبر مشیت ہے، آج اسی کے دربار میں علی علی ہو رہی ہے. مل کے سلامت رہے. ماشاء توجہ ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. امام نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا. یزید کیا چاہتا تھا؟ علی مٹ جائے. یزید کا باپ کیا چاہتا تھا؟ بولے علی مٹ جائے. امام نے فرمایا یہی تو میرے باپ کی حکمت ہے کہ تو دشمنی میں بھی نام لے تب بھی تجھے علی ہی لینا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور عزیزو، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جتنے بھی امام دیے ہیں یہ سب کے سب محمد بھی ہیں، سب کے سب علی بھی ہیں. تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ سب کے سب محمد بھی ہیں اور سب کے سب علی بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر یہ فرش پہ ہوں تو سارے محمد، عرش پہ ہوں تو سارے علی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کہ جن کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس ہے، ان کا نام نامی ہے علی، علی ابن الحسین. جب آپ زیارت عاشوراء یا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں سلام بھیجتے ہیں، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. تو اس سے مراد ہمارے چوتھے امام. اچھا، میں جملہ زبان پہ آ گیا، کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہدیہ کر دوں، آپ بیدار ہیں، آمادہ ہیں. جب امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا نا کہ تو اور تیرا باپ جس نام کو مٹانا چاہتا تھا، یہ جبر مشیت ہے کہ آج تیرے دربار میں بھی علی ہو رہی ہے. تو پوچھ رہا ہے یہ بھی علی وہ بھی علی. ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ جبر سے ہی صحیح نام علی تو دربار میں لیا جا رہا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس نے سنا اور امام نے یہ جواب دیا تو یہ اپنے مشیروں سے جو اگلی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھتا ہے کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. توجہ، ان قیدیوں کا
کیا کیا جائے؟ اچھا، تعجب یہ ہے کہ یہ بنا بیٹھا تھا خلیفۃ المسلمین، اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنا بیٹھا تھا، لیکن آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس کے جو اکثر مشیر تھے جن سے یہ مشورہ کرتا تھا وہ عیسائی تھے۔ کون تھے؟ کیوں عیسائی تھے یہ پتہ ہے آپ کو؟ اس کے مشیر عیسائی کیوں تھے؟ اللہ کرے آپ تک میری بات پہنچے۔ عیسائی اس لیے تھے کہ اس ملعون کی ماں عیسائی تھی، ام محسون۔ یزید کی ماں کا نام تھا ام محسون، اور یہ عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، عیسائی خاندان سے۔ تو اس نے اپنے ننہالی مشیر بٹھائے ہوئے تھے، نان کیا دے، ان سے پوچھتا ہے کہ میں ان قیدیوں کو کیا کروں؟ عیسائی بھلا مسلمانوں کے دوست ہو سکتے؟ قطعاً نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ مشیروں نے، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ مشیروں نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا۔ سار اٹھانا جی، خدا کی قسم اگر دربار میں، بیٹا توجہ کرنی، اگر دربار میں امام کی زبان سے یہ جملے نہ نکلے ہوتے تو میں کبھی اس منبر سے یہ جملے ادا ہی نہ کرتا، چونکہ بھرے دربار میں امام نے جملے کہے تھے، اس لیے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ امام علی ابن الحسین یعنی چوتھے امام کے، اس نے جب کہا نا قتل کر دیا جائے، تو چوتھے امام کے بولنے سے پہلے پانچواں امام بولا۔ پانچویں امام کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 3 سال۔ کتنی عمر تھی؟ پھر بولے کتنی؟ 3 سال جی۔ یعنی جس وقت واقعہ کربلا ہوا، 5ویں امام کربلا میں موجود تھے، اور بچوں پہ ظاہر ہے جہاد ساقط ہوتا ہے، بچوں پہ جہاد واجب نہیں ہے۔ امام کی عمر کتنی تھی؟ 5ویں امام کی عمر تھی 3 سال۔ ٹھیک ہے، جب یزید کو مشیروں نے مشورہ دیا کہ قتل کر دیا جائے ان قیدیوں کو، خدا کی قسم تیسرا امام یزید سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ یزید، تیرا دربار بالکل فرعون کے دربار کی طرح ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ کیا کہا؟ جو سمجھیں وہ تو میرا ساتھ دیں۔ تیسرے امام نے کہا کہ تیرا دربار فرعون کے دربار کی طرح ہے۔ بھائی فرعون تو کافر تھا، یزید تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور امام کیا کہتے ہیں؟ تیرا دربار فرعون کے دربار کی طرح ہے، بالکل فرعون کے دربار کی طرح۔ لیکن تیرے دربار میں اور فرعون کے دربار میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کرے یہ بات آپ تک آج پہنچ جائے، میرے آنے کی محنت پوری ہو جائے گی، سمجھے گا۔ 3 سال کی عمر میں 5ویں امام کہتے ہیں کہ تیرا دربار فرعون کے دربار کے جیسا ہے، لیکن اس دربار میں اور تیرے دربار میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کہتا ہے کیا فرق ہے؟ سر اٹھانا بھائی جان۔ 5ویں امام کہتے ہیں فرعون کے دربار میں بھی 2 معصوموں کو قیدی بنایا گیا تھا۔ پتہ کس کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ بھی قیدی تھے اور حضرت ہارون، یہ دونوں قیدی تھے، دونوں معصوم ہیں۔ ایک نبی ہے اور ایک نبی کا جانشین ہے، ایک نبی کا وصی ہے۔ جب یہ دونوں قیدی کھڑے تھے فرعون کے سامنے
تو فرعون نے بھی اپنے مشیروں سے پوچھا تھا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ اللہ کرے آپ تک بات پہنچے۔ جیسے ابھی تو نے مشیروں سے پوچھا کہ ہمارا کیا کیا جائے، اسی طرح فرعون نے پوچھا تھا کن سے؟ اپنے مشیروں سے، کہ ان دو قیدیوں کا کیا جائے۔ تو فرعون کے مشیروں نے کہا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو قید میں رکھا جائے، اور تیری فرعونیت میں جہاں جہاں تیری بادشاہت ہے تم جادوگروں کو بلاؤ اور موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کراؤ، جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا کہ جب اس نے مشورہ کیا تھا تو نہ مشیروں نے قتل کا مشورہ دیا اور نہ فرعون نے قتل کیا، اور تو نے پوچھا کیا کیا جائے تو تیرے مشیر کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ بتاؤں فرق کیا ہے؟ اللہ کرے یہ پیغام پہنچے جو میں نے کہا تھا کہ میرے آنے کی محنت پوری ہو جائے گی۔ پانچویں امام کہتے ہیں جانتے ہو کہ فرعون اور فرعون کے مشیروں نے قتل کا حکم کیوں نہ دیا؟ یہ کہتا کیوں نہ دیا؟ کہا اس لیے کہ وہ سارے حلال زادے تھے۔ میں کہہ چکا جو کہنا چاہتا ہوں، وہ سب کے سب حلالی تھے اور حلالیوں کی اولاد تھے۔ معصوموں کو قتل کرنے کا یا معصوموں کو قتل کرنے کا مشورہ بس وہی دیتا ہے جو یا تو خود حرامی ہو یا حرامیوں کی اولاد ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ تو امام نے سب کے شجرے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ ہر معصوم پہ نگاہ رکھو، جو بھی معصوم کا قاتل ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھ لیں معصومین کی ذات پہ بلند۔ اچھا اسی طرح ایک آہستہ آہستہ ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور پڑھ لیں سارے حضرات۔ بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، زیادہ طویل گفتگو نہ کروں۔ تو امام علیہ السلام کا نامی بھائی جان علی، دو القابات مشہور ہیں، ایک سید الساجدین اور ایک زین العابدین۔ ٹھیک ہے، قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے ساجدین کنہیں کہا ہے، عابدین کنہیں کہا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کا مقام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ابھی سورہ انبیاء کی آیت پڑھی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر کرنے کے بعد خدا نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان تمام نبیوں کو امام بنایا۔ یہ سارے نبی امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو اچھے کام کرنے کی وحی کی ہے، اقامت الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کی وحی کی ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وحی کی ہے، سر اٹھانا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب میرے عابدین بندے تھے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، یہ سارے نبی میرے عابدین بندے تھے، یعنی اللہ نے انبیاء کو کہا عابدین، یعنی عبادت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے، اور بہت سارے عبادت کرنے والے ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے عابدین۔ اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب میرے عابدین بندے تھے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے 73 فرقوں میں صرف شیعہ فرقہ وہ ہے جو انبیاء کو معصوم سمجھتا ہے، نبی ہیں معصوم۔ جہاں نبی معصوم ہے وہاں ہیں سب کے سب عابدین۔ ٹھیک ہے، نبی عابدین ہیں، ان میں زین العابدین کوئی نہیں ہے۔
توجہ ہے، مولا سلامت رکھے۔ اب انبیاء ہیں عابدین، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ نے ساجدین کنہیں کہا ہے؟ تو دو مقامات پر یہ آیت ہے، میں سورہ صاد سے آیت پڑھ رہا ہوں۔ سورہ صاد میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ نے بزم ملائکہ میں اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس خلافت کے اعلان کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، پتلا بنایا۔ جب ڈھانچہ بنا چکا تو اللہ نے دوسرا اعلان کیا ملائکہ میں، اور وہ اعلان یہ تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کے ڈھانچے میں روح ڈال دوں تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ یہ سجدہ کرنے کا اللہ کنہیں حکم دے رہا ہے؟ ملائکہ کو۔ فرشتے بھی معصوم ہے یا نہیں؟ بولیں، ملائکہ معصوم ہے۔ جہاں ملائکہ معصوم ہے اللہ نے وہاں ملائکہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ساجدین۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ یہ کنہیں کہہ رہا ہے اللہ؟ ملائکہ کو۔ بسم اللہ، یہ کنہیں کہہ رہا ہے اللہ؟ فرشتوں کو۔ اب سر اٹھائیے گا، 24 محرم ہے، امام علی ابن الحسین کی مجلس ہے، امام کے دو مشہور القاب پہ گفتگو کر رہا ہوں، ایک ہے سید الساجدین، ایک ہے زین العابدین۔ قرآن نے بتایا انبیاء ہیں عابدین، فرشتے ہیں ساجدین۔ اب اپنے امام کا مقام سمجھیے کہ اگر امام بزم انبیاء میں چلا جائے تو زین العابدین کہلائے، اگر فرشتوں میں چلا جائے تو سید الساجدین کہلائے۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لے محمد والا۔ پھر بھی قبلہ کی آمد پر بلند تر درود ہدیہ پیش کر۔ قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین محمد افضل حیدری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، اور میں اب انہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا بیٹھنے کی، اور جلدی انشاءاللہ ممبر ان کے حوالے کرتا ہوں۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے، علماء حق کی درازی عمر کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا مقام ہے خدا کی قسم امام کا، جو زین العابدین ہیں، سید الساجدین۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے، رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور ان کا مقام بہت بلند ہے، حدیث قصہ کے راوی ہیں، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم میرے 5ویں نائب سے ملے گا تو اسے بھی میرا سلام دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ امام کے لیے، چوتھے امام کے لیے رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور ہماری بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں احسن المقال ہے کتاب، جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ سر اٹھائیے گا کہ حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان، قبلہ توجہ کیجئے، قیامت کا میدان۔ اس قیامت کے میدان میں ایک ندا آئے گی، اور وہ ندا یہ آئے گی، من سید الساجدین، من زین العابدین۔ کون ہے سید الساجدین؟ کون ہے زین العابدین؟ حشر کے میدان میں جہاں تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء، مقربین سب موجود ہوں گے، اور اس حشر کے میدان میں صدا آئے گی، کون ہے زین العابدین اور کون ہے سید الساجدین؟ رسول اللہ فرماتے سب خاموش رہیں گے، میرا چوتھا بیٹا بولے گا انا سید الساجدین، انا زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ مولا کی ایک کنیز ہے، میں صرف عبادت کا ایک رخ بتاتا ہوں، اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور پھر ذکر کرتا ہوں کہ بھائی غلام شبیر صاحب، ان کے عزیز اقربا، ان کے اجداد اور آپ سب نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، اور ظاہر ہے اس کے احکام بھی انشاءاللہ مولانا آپ کو بتائیں گے۔ تو چوتھے امام کا تذکرہ ہے، اور مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ اے عزادارو اپنی پیشانیوں کو کبھی سجدے جیسی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ آپ سجدہ کریں گے تو ساجد بنیں گے، جو ساجد بنے گا امام اس کا سردار کہلائے گا، اس لیے کہ امام سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ امام سجدہ کرنے والوں کے سردار، اور امام کی عبادت کتنی بلند تھی، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں ہم برسر ممبر ہیں، آپ بھی پنڈال میں مسجد میں ہیں، یہاں ہم سب عزادار ہیں، مسجد میں ہم سب نمازی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کو دوسروں کی نسبت اس کے گھر والے بہتر سمجھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی برسر بزم سارے عابد اور زاہد بن جاتے ہیں، گھر میں کیا ہے انسان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت اور مقام کیا ہے، یہ یا گھر والے جانتے ہیں یا جو قریبی ہو وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام کا ایک صحابی چوتھے امام کا امام کے گھر میں آیا، دروازہ دق الباب کیا، امام گھر میں نہیں تھے، امام کی ایک کنیز تھی گھر میں، کنیز، اور یہ بھی عام گھر کی کنیز نہیں ہے، یہ اہل بیت کے گھر کی کنیز ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ان کے گھر کی کنیزیں بھی ہماری آقا زادیاں ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ان کی کنیزیں ہیں، ہماری تو وہ بھی مخدومائیں ہیں۔ گھر کی کنیز ہے چوتھے امام کے گھر کی کنیز، بس مختصر کر رہا ہوں، چوتھے امام کے گھر کی کنیز ہے۔ میری ساری تقریر بھولیں، اس جملے کو یاد رکھیں جو ہدیہ کر رہا ہوں۔ صحابی پوچھتا ہے کہ امام گھر پہ نہیں، کہا تم کون ہو؟ کہا میں امام کی کنیز ہوں۔ توجہ، اب یہ کہتا ہے ابن طوس کہ یا طوس صف لی امام، کہ تم میرے لیے امام کی صفات کو بیان کرو، چوتھے امام کی صفات کو بیان کرو۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ اہل بیت کے گھر کی کنیز تھی، کہتی ہے مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ کہا تو امام کی صفات پوچھنا چاہتا ہے، یہ بتاؤ کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ یہ کہتا ہے مختصر بتاؤ۔ اب سنیے گا، اس کنیز نے جو امام کی صفات بتائی ہیں مختصر ایک لائن میں، اور امام کی پوری زندگی کا احاطہ کر دیا اس نے، چونکہ کنیز کس گھر کی تھی۔ کہتی اگر مختصر پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میں نے کبھی امام کے لیے رات کو بستر نہیں بچھایا، دن کو دسترخوان نہیں لگایا۔ سمجھیں یا نہیں سمجھے؟ یعنی میں نے چوتھے امام کے لیے رات کو بستر نہیں بچھایا اور دن کو، سمجھیں کیا کہنا چاہ رہی؟ کہنا یہ چاہتی ہے کہ کبھی امام رات کو بستر پر سوئے نہیں، قائم اللیل، ساری رات عبادت کرتے تھے، مصلی عبادت پہ کھڑے رہتے تھے، اور دن کو کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، یعنی امام کبھی دن کو کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تو کیا کرتے تھے؟ دن بھر روزے سے رہتے تھے۔ قائم اللیل صائم النہار، ساری رات عبادت اور سارا دن روزے سے۔ یہ وہ امام ہے جو امام حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے، جو حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اور ہمیں اسی امام کی سیرت کو فالو کر کے عزاداری کو بھی اہمیت دینی ہے اور عبادت خدا کو بھی اہمیت دینی۔ عزیزو، امام صرف مصلی پہ عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ روایات ہیں، علماء تشریف فرمائیں تائید کریں گے،
دو حصوں میں رات کو تقسیم کرتے تھے. آدھی رات عبادت کرتے تھے اور آدھی رات اپنی پشت پر اناج کی بوریاں لاد کر غرباء، فقراء، یتیم، مساکین مدینہ کو امام تقسیم کرتے تھے، اناج تقسیم کرتے تھے. اللہ اکبر. بلکہ میں امام کی سیرت میں پڑھ رہا تھا کہ امام جب غرباء، مساکین و یتیموں کو اناج تقسیم کرتے تھے آدھی رات کو، تو اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے کہ کوئی پہچان نہ لے. اور بعض روایتوں میں امام سے پوچھا گیا کہ آپ چہرہ کیوں چھپاتے ہیں؟ کہا ان کے لیے کہ یہ لیتے ہوئے شرمندہ نہ ہو. اور پھر ایک امام نے پوچھا، کسی نے پوچھا مولا آپ دن کی روشنی میں بھی تو دے سکتے، یہ رات کو کیوں دیتے ہو؟ آپ سنیے گا، یہ ہمارے لیے امام کی سیرت مشعل راہ. امام فرماتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. الذین ينفقون فی السراء والضراء. بس بیان سمیٹتا ہوں. امام نے ایک شخص سویا ہوا تھا، جب رات کو اناج تقسیم کرتے تھے، غذا تقسیم کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے اوپر رکھ دیتے تھے باہر. اکثر مدینے والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اناج دینے والا کون ہے. انہیں کب پتہ چلا؟ جب 25 محرم کو امام کی شہادت ہو. پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ ہمیں غذا دینے والا چوتھا امام تھا. یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے امام. روایت میں ہے کہ امام کا ایک صحابی ساتھ تھا، جب اس نے امام کو پہچان لیا کہ امام نے اپنی پشت پہ اناج کی بوری کو لادا ہوا ہے، تو کہتا ہے مولا یہ مجھے پکڑا دیجیے. آپ نے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ خدا کی قسم ہمارے لیے راہ ہدایت کو روشن کیا. امام نے کہا کیا پل صراط پر تو میری جگہ سے گزرے گا؟ ایک شخص سو رہا ہے اور اس کے حصے کا اناج، یہ بات قابل توجہ ہے، اس کے حصے کی غذا امام نے اس کے ساتھ رکھ دی اور آگے چل پڑے. جب آگے بڑھے تو غلام کہتا ہے مولا اس کو بتا تو دیں کہ یہ غذا دینے والے آپ ہیں. اب سنیں، امام نے فرمایا میں نے اس کی خاطر تھوڑی دی. سنیں، امام نے فرمایا جس کی خاطر دی ہے وہ دیکھ رہا. اجرکم علی اللہ. شہادت آخری عالم پڑھے گا، میں صرف ایک جملہ کہہ کے ممبر قبلہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ جملہ قابل توجہ ہے، غور کیجئے گا، میری طرح متوجہ رہے. جب امام کی شہادت ہوئی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب امام کی شہادت ہوئی اور 5ویں امام چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے تو اصحاب ساتھ تھے. انہوں نے امام کی پشت پر ایک زخم دیکھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. غسل دیتے دیتے صحابہ پوچھتے ہیں 5ویں امام سے مولا امام کی تو ساری پشت زخمی ہے، گردن پہ توق کے نشان ہیں، پاؤں میں بیڑیوں کے نشان ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کے نشان ہیں، کہیں پہ دروں کے نشان ہیں. مولا یہ عجیب زخم ہے، یہ نہ دروں کا ہے، نہ تازیانوں کا، نہ بیڑیوں کا. مولا یہ کیسا زخم ہے؟ سنو گے امام رو کے فرماتے یہ ان بوریوں کا زخم ہے جو آدھی آدھی رات کو اٹھ کر میرا امام مولا غریبوں کو پہنچایا کرتا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم لعن أمة قتلتك اللهم لعن أمة
اگر آئیں جاؤ چلا تم